چلیے جی، آیت نمبر 55 سے ہم شروع کرتے ہیں. اب جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے تو اس کے بعد پھر ہم اس کے آگے کا قصہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول آتے ہیں، قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، قوم بات نہیں مانتی. یہ عام طور پہ قاعدہ یہی رہا ہے نا، بات نہیں مانی، انکار کرنا. نوح علیہ السلام کی بات مانی نہ، لوط علیہ السلام کی بات مانی نہ، شعیب علیہ السلام کی بات مانی. تو بات نہیں مانتے، اس وقت تک وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں. ان کو بات نہیں مان رہے، وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ نہ صرف وہ بات نہیں مان رہے ہوتے بلکہ وہ رسول کو قتل کرنے کے پلان بنانے لگتے ہیں کہ ان کو ہم جان سے مار ڈالیں گے. اب تو جب وہ پوائنٹ آ جاتا ہے، جب وہ رسول کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو ہجرت کا حکم دے دیا کرتا تھا کہ بس اب آپ ہجرت کر جائیے. جیسے کہ مکے میں ہوا، وہ انہوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کا پورا پلان بنا لیا تھا. کیسے ہر قبیلے کا ایک لڑکا ہم لیں گے اور سب اکٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دیا کرتا تھا. اب فرق کیا ہے باقی انبیاء کی ہجرت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت میں؟ کہ باقی رسولوں کی ہجرت دنیا کے ایک حصے سے دنیا کے دوسرے حصے کی طرف ہوا کرتی تھی. رائٹ؟ بھئی مکے سے مدینے ہجرت ہو گئی، دنیا ہی میں ہوئی نا، لیکن ہجرت ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان کے جب یہ دشمن بن گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. فرق کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت دنیا کے ایک حصے سے دنیا کے دوسرے حصے کی طرف نہیں ہوئی بلکہ دنیا سے آسمان کی طرف ہجرت ہوئی ان کی. اور یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے جس پہ کہ انسان حیران ہو جائے اور سوچے کہ یہ کیسے ہو گیا. ساری زندگی معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام کی تو ساری زندگی ہمیں ایک معجزہ نظر آتی ہے. تو اب اس ہجرت کا یہاں پر ذکر ہے. فرمایا اذ قال اللہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، اب میں تجھ کو وفات دوں گا، ورافعک الی، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھ کو پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو آخر کار لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. طویل آیت ہے اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو یہاں آ رہے ہیں. تو ذرا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات متوفی کا. اس بات پر تو اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، رائٹ؟ تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. رافعک الیہ پر تو سب کا اتفاق ہے، سوائے کچھ لوگوں کے جو معجزوں کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رافعک الیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ میں تیرے درجے بلند کروں گا، حالانکہ یہ عربک لینگویج کے خلاف ہے. اگر صرف کسی کو فزیکلی کسی کے درجے جب بلند کرنے ہوتے ہیں تو الہ کا لفظ نہیں آتا اس کے لیے. یہ فزیکلی بلند کرنے کی بات ہے. الیہ، رافعک الیہ، اپنی طرف تجھ کو بلند کروں گا. درجے بلند کرنے ہوتے تو الیہ نہیں آنا چاہیے تھا، بس رافعک کافی تھا، تیرے درجے بلند کروں گا. تو ایک بس گروپ ہے مسلمانوں کا جو میریکلز کا انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آسمان پہ جا سکتا اس طرح سے. اس کے علاوہ کرسچنز اور باقی جو مسلمان ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ رفع آسمانی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. جو ڈفرنس ہے آف اوپینین وہ پروسیجر کے اندر ہے، کیسے اٹھایا گیا. تو اس کے بارے میں جو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہاں فرمایا کہ متوفی کا، یہ موت کا تو ہرگز بھی ذکر نہیں ہے، جان سے تو نہیں مارا ان کو. اگر تو اللہ خود ہی ان کو موت دے دیتا تو مجھے بتائیں بنی اسرائیل کیا چاہ رہے تھے؟ بنی اسرائیل یہی تو چاہ رہے تھے، وہ خود ہی تو قتل کرنا چاہ رہے تھے. اب اگر وہ نیچرل ڈیتھ مر جاتے عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی تو دل کی تمنا پوری ہو جاتی. دے وڈ ہیو بین وکٹرز ان اے وے. اپر ہینڈ تو ان کا ہو جاتا نا کہ بھئی مر گئے، جان چھوٹی ہماری، نعوذ باللہ، جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو اگر اللہ اس طرح جان سے مار دیتا عیسیٰ علیہ السلام کو تو لٹرلی وہ تو بنی اسرائیل کے دل کی مراد پوری ہو رہی تھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا، دیٹس ناٹ پاسبل. ہرگز بھی ان کو موت نہیں آئی. بلکہ متوفی کا مطلب ہے کہ میں تجھ کو پورا پورا لے لوں گا. یعنی نارملی جب جو نارمل انسان مرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح لے لیتا ہے اور جسم دنیا میں رہ جاتا ہے. وفات اسی کو کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح بھی لے لی اور جسم بھی لے لیا، پورا پورا وصول کر لیا ان کو، جسم سمیت روح سمیت ان کو اٹھا لیا. تو جو اللہ روح لے سکتا ہے اربوں خربوں لوگوں کی، اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ بھی ایک کو اٹھا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں اس کے لیے. ایک تو یہ ہے. دوسرے یعنی کہ ایک متوفی کا مطلب کیا ہوا کہ جسم اور روح سمیت تجھ کو میں اپنے پاس بلا لوں گا. ایک اور جو قدیم تفاسیر میں بھی بات ملتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ متوفی کا و رافع کا الیہ لکھا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا. رائٹ، دو سٹیجز لگ رہے ہیں نا. متوفی کا تجھ کو وفات دوں گا، وہ رافع کا الیہ اور تجھ کو بلند کروں گا اپنی طرف. تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو الگ الگ باتیں کی ہیں. تو پھر متوفی سے وہ کہتے ہیں میں تجھ کو سلا دوں گا، اس لیے کہ قرآن نے نیند کو بھی وفات کہا ہے. سورہ زمر میں بھی ہم پڑھیں گے قرآن نیند کے لیے بھی وفات کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلا دیا اور اس کے بعد ان کو اپنے پاس بلا لیا. کیوں سلایا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زمین سے آپ سوچیں کہ آسمان کا سفر کوئی مذاق بات تو نہیں ہوگی، اس کی اپنی ہیبت ہوتی ہوگی، اس کی اپنی دہشت ہوتی ہوگی. تو اس ہیبت سے، اس دہشت سے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے، برداشت نہ کر پاتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور نیند میں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا. پھر وہاں جا کے وہ اس وقت زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، موجود ہیں. تو یہ دو مطلب کیے گئے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اب آپ دوبارہ تو نہیں پوچھیں گے کہ متوفی کا دو مطلب کیا بتائے تھے آپ نے؟ ایک مطلب کیا بتایا کہ ایز اٹ از، بغیر نیند کے ایز اٹ از ان کو اٹھا لیا، بلند کر لیا اپنی طرف. اور نمبر 2 کیا کہ متوفی کا سلایا اور رافع کا الیہ، پھر اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کروا لیا. تو یہ قدیم تفاسیر میں بھی یہ ملتا ہے اور جدید تفاسیر میں بھی بعض میں ہم کو یہی مضمون ملتا ہے. اور تیسرا وعدہ کیا؟ مطہروں کا من الذین کفروا، یعنی کہ جو الزامات یہود نے لگائے، الزام انہوں نے بعد میں کیا لگایا، زندگی میں تو اتنا بڑا معجزہ وہ دیکھ چکے تھے کہ بچہ ماں کی گود میں بول پڑا ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو مریم علیہ السلام کے جیتے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جیتے یہ الزام تو لگایا نہیں تھا. لیکن بعد میں الزامات بہت لگائے. سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا تھے، اللیجیٹمیٹ تھے، نعوذ باللہ. اور ان کے معجزوں کو دیکھ کے الزام لگایا کہ جادوگر تھے، کہ جادوگروں کا شیطان ہے جو کہ ان کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مطہروں کا من الذین کفروا، جو الزامات لگائے ہیں یہود نے ان سے نجات مل جائے گی، یا یہود سے ہی نجات مل جائے گی ایز سچ. اور اگلا وعدہ کیا ہے؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا، ڈومیننٹ رکھوں گا. کن لوگوں پر؟ جنہوں نے انکار کیا ہے تیرا. اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کون کرتا ہے؟ 3 ہے نا مونوتھیسٹ ریلیجنز، جوز، کرسچنز اور مسلمز. تو جوز، کرسچنز، مسلم میں عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں مانتا؟
صرف یہود نہیں مانتے. اور کون مانتا ہے؟ عیسائی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں. اور یہ اللہ نے 1450 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور یہ آج تک حقیقت ہے. 1450 سال پہلے تو قرآن میں آ گیا تھا نا. اس سے پہلے اگر ہم ہسٹری دیکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے 600 سال گزر چکے تھے. تو پچھلے جو 2000 کی اللہ تعالیٰ ہمیں تاریخ بتا رہا ہے 100% یہی ہے. کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کبھی بھی یہودی اپنے پیروں، اپنے بلبوتے پر سیلف سفیشینٹ ہو کر کھڑے کبھی نہیں ہو سکے. جوز جو ہیں ہمیشہ یا تو کرسچنس نے ان کی مدد کی ہے تو یہ دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہوئے ہیں، جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جن کی ریاست قائم ہے، اپنے بلبوتے قائم نہیں ہے. آج بہت سے سپر پاورز اپنا ہاتھ اٹھا لیں اسرائیل کے اوپر سے تو اس کی وہ طاقت نہیں رہ سکتی جو کہ اس وقت ہمیں نظر آتی ہے. تو یا تو عیسائیوں کے ذریعے سے ان کو لیز آف لائف ملی دنیا میں، یا مسلمانوں کے ذریعے سے. جب ان کا سارا قلع قمع کیا گیا ہے اسپین وغیرہ میں تو سارے بھاگ بھاگ کے کدھر جاتے تھے جوز. جب عیسائی آتے تھے، عیسائی حکومتیں قائم ہوتی تھیں اور شدت کے ساتھ یہودیوں کا پرسیکیوشن کیا جاتا تھا. اور کبھی اگر آپ نے شیکسپیئر کے پلے پڑھے ہوں تو جو جیو کا کردار بنایا ہے اس نے، خاص طور پہ شائلاک وغیرہ کے ذریعے سے، شائلاک دا جیو، کہ ان کے عیسائیوں کے ہاں تو گالی ہوا کرتی تھی کسی کو جیو کہہ دینا. حد درجے کسی کی برائی کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے یو آر اے جیو. ان کے الگ گیٹوز بنائے ہوئے تھے انہوں نے. جیوز کو، یہودیوں کو اجازت نہیں تھی کہ عیسائیوں کی آبادی میں اپنے گھر بنائیں، الگ ان کی آبادیاں بنائی جاتی تھیں. اتنا ان کا پرسیکیوشن جب عیسائیوں نے کیا تو مسلمانوں نے پناہ دی. مسلمان خلیفاؤں نے دیکھیں کیا سلوک کیا یہودیوں کے ساتھ، بہترین سلوک کیا ہے ان کے ساتھ. ان کو پناہ دی، عزت دی، روزگار کے موقع دیے، ان کی صلاحیتوں کو نکھرنے کا، پنپنے کا موقع انہوں نے دیا. تو یا تو یہ مسلمانوں کے بلبوتے قائم رہے یا عیسائیوں کے بلبوتے. اور یہ حقیقت ہے جو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ عیسیٰ تجھ کو مانیں گے ان کو ہمیشہ میں فوقیت دوں گا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کہ تیرا انکار کیا. پھر اگلا کیا فرمایا کہ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو لوٹ کر تو میری ہی طرف آنا ہے. تو فرمایا کہ میں پھر فیصلہ کر دوں گا ان باتوں کا جس میں کہ تم انکار کرتے تھے. تو قرب قیامت کی بھی جو علامات بتائی گئی ہیں اس میں ایک علامت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سب کفار پر غالب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو ختم کریں گے. سب ہمیں کلیئر ملتی ہیں علامات احادیث کے اندر. تو سارے کفار پر وہ غالب آ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ جنگ کریں گے. اب آگے فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. تو کفار کے لیے دنیا میں عذاب، یعنی کہ یہاں پہ خاص طور پہ یہودیوں کا ذکر ہے. انہوں نے کفر کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا جنگوں میں قتل ہونا، ان کا قید ہونا. ان کی ہسٹری پڑھیں، کیا کیا عذاب کے کوڑے ہیں جو ان پر برسے ہیں. نبوکڈ نظر سے لے کے پھر جنرل ٹائٹس کے ذریعے اور پھر موجودہ دور میں ہم نے خود وہ دیکھ لے ہٹلر نے ان کا کیا حال کیا. تو یہ تو ان پر تو یہ مشکلات آتی رہیں. اور دنیا میں مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ان کو شدید عذاب دیتا رہوں گا. دنیا میں قدرتی آفات آتی رہیں گی، بیماریاں یا دکھ یا غم یا بدنامی، یہ سب مختلف ذہنی اور جسمانی پریشانیاں ہیں. اور آخرت کا تو پھر اپنی جگہ ہے عذاب. حشر کا طویل دن گزارنے کی مشقت ہوگی، اس حشر کے دن کی ہول ہوگی، حساب کی سختی اور وہاں کی رسوائی، قیامت کی رسوائی، اور پھر جہنم کا عذاب اور
اللہ کے دیدار سے محرومی، یہ سب آخرت کے عذاب ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پکا مومن بنائے۔ وما لہم من ناصرین، اور جو کافر ہوں گے ان کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب جو قرآن کا انداز ہے کمپیر اور کنٹراسٹ کا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کرے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کے اجر پورے پورے مل جائیں گے۔ یوفیہم، اب کو یوفی کا ترجمہ کوئی کرتا ہے کہ ان کے اجر مارے جائیں گے؟ اب یہ جو کچھ ایک مسلمانوں میں ایک گروہ رہا ہے قادیانیوں کا خاص طور پہ، کہ جنہوں نے غلام احمد قادیانی کے لیے کہا کہ یہی مسیح ہیں جو کہ آ گئے ہیں دنیا میں، تو وہ ان کے اپنے کچھ چونکہ ایک اپنا خاص ایجنڈا ہے ان کا، اب وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ یہ انسسٹ کرتے ہیں اس بات پہ۔ تو واقعی جتنے اور ہم کو جو اسکولز آف تھاٹ ملتے ہیں اسلام کے اپنے اندر، میجورٹی کا کہنا یہی ہے کہ نہیں، ان کو آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو جیسے توفا لفظ پہ بہت وہ ایمفیسس کرتے ہیں نا کہ موت دے دی، تو یہاں پہ دیکھیں یوفی لفظ آ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کا اجر مار لے گا اللہ، ان کا اجر ان کو پورا پورا دے دیا جائے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے ہرگز بھی محبت نہیں کرتا۔ تو یہ ظلم کی نحوست ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی محبت کے قابل نہیں ہوتا ظالم انسان۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ذکر کے 3 معنی ہیں۔ ذکر الحکیم کہ قرآن کی تلاوت کرے انسان اور اللہ کا قرب حاصل کر لے، ذکر، اور ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ خود نصیحت اور یاد دہانی ہو جاتی ہے، انسان کو اپنے لیے نصیحت حاصل کر لے، اور جو اس سے مضبوط تعلق جوڑ لے اس کی عزت اور قدر ہوگی اللہ کے ہاں۔ ذکر الحکیم ہے، یہ حکمت والا تذکرہ ہے، الحکیم کی طرف سے آیا ہے یہ قرآن۔ حکیم کون ہوتا ہے؟ حکیم انسان وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ دے، یہ حکیم انسان ہوتا ہے، حکمت سے کام کرتا ہے۔ کوئی عقل والا قرآن کو سن پڑھ کر نہیں کہہ سکتا کہ کاش اللہ نے یہ حکم نہ دیا ہوتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اتنی حکمت کے ساتھ اللہ نے اس میں احکامات نازل فرمائے ہیں۔ فرمایا آگے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے نا یہ سارا خطبہ کب نازل ہوا تھا؟ جب نجران سے وفد آیا تھا ان عیسائیوں کا، اور وہ آ کر جب آپ بحث کر رہے تھے، جب آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا حقیقی باپ اللہ ہے، تو آدم علیہ السلام کی مثال بیان کی کہ اے نصارہ، تم آدم علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا نہیں بناتے، حالانکہ وہ تو بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہوئے، نہ ماں نہ باپ۔ تو فرمائے تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی، جس کے لیے وہ کن کہہ دیتا ہے فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الحق من ربک، حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکم من الممترین، لہذا ان لوگوں میں آپ شامل مت ہوں جو اس میں شک کرتے ہیں۔ تو شک کرنے کا تو سوال ہی نہیں، حق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ نہ یہود حق کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جادوگر یا جھوٹے تھے، جھوٹ بولتے ہیں یہود، نہ نصارہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے خدا کو جنم دیا، عیسائی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد یوسف نجار تھے، وہ یہ بھی نسبت کرتے ہیں نا کہ یوسف نجار، جوزف دا کارپنٹر،
وہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار عیسیٰ علیہ السلام کے ابو تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے تو سائنس کہتی ہے کہ انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ابھی کلوننگ سے پہلے کی باتیں ہیں نا ساری. جوزف ایک نام تھا ایک شخص کا جو کہ اس معاشرے میں رہتے تھے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ شاید مریم علیہ السلام کی بات ان سے پکی ہوئی تھی، رائٹ؟ لیکن رخصتی یا نکاح تو نہیں ہوا تھا. یہ تو خود انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا جب مجھ کو کسی شخص نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. اس کا مطلب ہے کوئی شوہر نہیں تھا مریم علیہ السلام کا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اب کرسچنز بھی اور جیوز بھی کہ جو جوزف کارپنٹر، جو یوسف نجار کہتے ہیں کارپنٹر کو، بڑھئی کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ یوسف نجار ہیں. اتنا بڑا جھوٹ وہ لگا رہے ہیں. اور نعوذ باللہ وہ تو کہتے ہیں کہ رخصتی بھی، نکاح بھی کوئی نہیں ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا تھا؟ تو کیا الزام لگا رہے ہیں مریم علیہ السلام پر؟ زنا کا الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ناجائز طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. تو سارے ان کے جھوٹ ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں. حق صرف اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ کے علاوہ خالص حق، یعنی کہ عقائد کے بارے میں، رسولوں کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا اور کہ سچ کیا ہے سوائے اللہ کے. الحق من ربک، حق اللہ کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں مت ہوئیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے شک کرنے والے تھے؟ مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جو تاریخ قرآن نے بیان کر دی ہے وہ تاریخ چاہے ورلڈ ہسٹری کو اور ریلیجس ہسٹری کو کانٹروڈکٹ کر رہی ہو، بات قرآن کی ماننی ہے. اب انہوں نے بحث کی جو 14 لوگ، جو بڑے بڑے 14 سردار تھے ان کے اندر، اور باقی تو 60 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا. اور وہ بات کنونس تو ہو گئے، کنونس تو ہوئے ہوں گے، پتہ تھا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا عقلی دلائل ہیں، کیا علمی دلائل ہیں جو قرآن نے دیے ہیں. ایک سے ایک دلیل ان کے سامنے رکھی ہے. کہ خاص طور پہ یہ جو آیت ہے نا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ملتی جلتی ہے، دیکھ لو. تو ماننا تو تھا نا، کہہ دیتے ہاں ہم مان دیں، لیکن کیسے مانے؟ پھر ایگو کا سوال، پھر انا پرستی، پھر اپنی پوزیشن، پھر اپنا پاور، پھر اپنی گدیاں ان کو سب یاد آ گئیں تو نہیں مانے. تب دیکھیے کیا کیا ہو چکا. تبلیغ ہو گئی، رائٹ، بحث مباحثہ ہو گیا، مناظرہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. آپس میں مناظرہ کہتے ہیں نا، دونوں نے مل کے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ آرگیومنٹ کر لیا. مجادلہ بھی ہو گیا، جھگڑا بھی ہو گیا، حق سامنے آ گیا، روشن ہو گیا، لاجواب ہو گئے، قائل ہو گئے، اقرار نہیں کر رہے، غلطی نہیں مان رہے اپنی. اب جب یہاں پر آ جائے، بالکل کہتے ہیں نا کہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اب ایک ہی طریقہ ہے. اب دیکھیں لوگ بھی تو سن رہے ہیں نا چاروں طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنوں ان سے گفتگو فرماتے رہے، مسجد نبوی کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا اس ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور لوگ سنتے رہے، انہوں نے نہیں مانا. تو ڈیڈ لاک ہے نا. اب اس کو ڈرا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. اس کو ڈرا چھوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ عیسائی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ محمد ٹھیک ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سرٹنٹی تو حاصل ہی نہیں ہوئی. تو جب یہ ڈیڈ لاک ایسا ہو گیا تو پھر ایک بتانا ضروری تھا تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور یہ بلا وجہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں نصرانی. اس کے لیے پھر مباہلہ کیا گیا بالکل آخر میں. اور یہ لفظ خالی یہیں پر آتا ہے، نبتہل، مباہلہ کی ان کو دعوت دی گئی. مباہلہ کیا ہے؟ جیسے کہ یہاں آ رہا ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت ڈالی جائے کہ جو جھوٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا. تو اب اس کے بارے میں فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے اے نبی، تَعَالَوْا، آ جاؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بلا لیں اپنی عورتوں کو، تم بلا لو اپنی عورتوں کو. اچھا یہ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ان کے عورتیں بچے نہیں تھے. یہاں پر یہ عورتیں بچوں کو لے کے تھوڑی آئے تھے، یہ تو خالی ان کے مرد آئے تھے.
تو مفسرین نے مراد یہاں پر لی ہے کہ تمام مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تمام نصارہ کے مقابلے میں، کہ ہم مسلمان اپنے خاندانوں کو لے آتے ہیں فزیکلی نہیں لے آتے، یعنی پیش کرتے ہیں اللہ کے آگے، ہم پیش کر رہے ہیں اپنے بچوں، اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، یعنی کہ ہم سب آ جاتے ہیں۔ کون؟ مسلم ورسز کرسچنز، کہ ہم مسلمان سارے کے سارے آ جاتے ہیں اور تم عیسائی، تم سب کے سب آ جاؤ، جہاں بھی ہو اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرو۔ پھر کیا کریں؟ ثم نبتہل، پھر ہم اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی، ان کو پھر فائنلی دعوت دی کہ چل ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو نجران کا وفد ڈر گیا اور آپس میں کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو نہ ہم فلاح پائیں گے، نہ ہمارے بعد کی ہماری نسل فلاح پائے گی۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی جزیہ دینے کا، کہ کنورٹ تو نہیں ہوئے، کہا ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ٹیکس ہوتا تھا جو کہ نان مسلمز پے کیا کرتے ہیں مسلم گورنمنٹ کو۔ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، تو نان مسلمز کے لیے جزیہ کی طرح کی چیز تھی۔ جزیہ اسی طرح کا سمجھے ایک ٹیکس تھا کہ ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ کوئی امین آدمی بھیج دیجئے، یعنی اتنا تو مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ کسی کو ہمارے ساتھ کر دیں جو ہم کو دین کی باتیں بتاتا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ایک سچے پکے امانت دار کو بھیجوں گا۔ تو اب صحابہ انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب کس پر پڑتی ہے، کہ جب آپ نے سچا پکا امانت دار کسی کو کہہ دیا تو بہت بڑا آنر تھا یہ تو سب انتظار کرتے رہے صحابہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ ابن جراح آپ اٹھ جائیے، اور وہ کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا امین ہے۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح کا لقب پڑ گیا امین الامہ، اور عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے ابو عبیدہ کی رضی اللہ عنہ۔ تو وہ بہرحال مباہلہ کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرتے تو نہ خود بچتے، نہ ان کے گھر والے اور نہ ان کے مال۔ اللہ کی لعنت پڑھنا آسان ہے کوئی؟ اور نسل در نسل پورے خاندانوں کے اوپر تو کوئی نہ بچتا ان میں سے۔ تو صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مباہلے کی دعوت دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو لے کر آ گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ روایت اس لیے ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تو ان کے تو گھر والے کوئی تھے نہیں، نہ ان کے بچے تھے، نہ ان کی بیویاں، نہ بیٹیاں، نہ عورتیں، تو وہ کہاں سے کسی کو لے کر آتے؟ تو بہرحال وہ اس پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، بس یہ جنرل بات کی جا رہی ہے کہ مسلمز ورسز کرسچنز، یا اس زمانے میں جو مدینے میں مسلمان تھے وہ، یا اور ان کے اپنے لوگ جو کہ یہاں موجود تھے عیسائیوں کے۔ تو کہا کہ ہم اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں جھوٹے کے اوپر، تو وہ اس میں نہیں مانے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور حقیقت یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ وہ ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ اللہ ہی زبردست ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے۔ تو حق اللہ نے بیان کر دیا، حق بھی سن لیا، سمجھ میں بھی آ گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اب پھر یہ اگر اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، اگر اب یہ بات نہیں مانتے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ یہ مفسد جو ہیں یہ کون ہیں۔ تو عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فساد مچانے والا قرار دے دیا ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ ٹرینٹی، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تین ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو، اور پھر بھی ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا اہل کتاب اور یہ سب لوگ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمان ہی ہیں، کہ اللہ کی نظر میں کیا ان کا دین قابل قبول ہے؟ یہ بار بار سوالات آتے ہیں نا ہمارے سامنے۔ تو دیکھیں، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے فیصلے کرنا، نہ ہم اللہ سے زیادہ مہربان ہیں، نہ اللہ سے زیادہ ہم طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں کم از کم سمجھا دیا ہے قرآن میں کہ میرے اور آپ کے پاس ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی آپشن، کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنا دین بدل کر اور ہم عیسائی بن جائیں۔ یہ ہمارے پاس قطعاً کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔